جب آپ عام ٹویسٹ کر کے جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا کچھ لینا چاہیں تو پھر ظاہر ہے آگے بھی تو کوئی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں آج بھی اور پچھلے کل بھی ججز کی ملاقاتیں رہی ہیں، وہاں پہ اصلاح مشورے ہوتے رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ حکومت نے جو 26ویں ترمیم لائی تھی اور جس کے تحت آئینی بینچ بنا تھا اور اس سپریم کورٹ کو آئین کے معاملات سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، ان معاملات کو دوبارہ سے چھیڑا جائے اور اس میں سے کچھ نکالا جائے۔ ناظرین، حسب وعدہ میں آپ کو آج وہ سٹوری سنا رہا ہوں جس کا میں نے مورل بتایا تھا آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ کیا اخلاقی سبق ہے، وہ پہلے اور پھر سٹوری بعد میں، کہ کسی کے لیے آپ گڑھا کھودتے ہیں تو آپ کے لیے اس کنواں ملتا ہے، آپ کنویں میں جا گرتے ہیں، تو کسی کا برا سوچتے سوچتے آپ کے لیے اس سے زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مورل ہے اور یہ اس کا اخلاقی سبق ہے۔ تو کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو سب سے تازہ ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے۔ ٹیسٹ میچ یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ، اس جو گزشتہ آپ کو کل میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی تھی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم اور بینچز کے حوالے سے اور آئینی بینچ کے حوالے سے جو معاملے کو لے کے چلے ہوئے ہیں، اس کو وہ ون ڈے نہیں کرنا چاہتے، اس کو وہ ٹیسٹ میچ بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی سماعتیں کریں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس ایشو کو زیادہ لنگر آن کیا جائے، اور اس میں ہماری اطلاع یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں آج بھی اور پچھلے کل بھی ججز کی ملاقاتیں رہی ہیں، وہاں پہ اصلاح مشورے ہوتے رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ حکومت نے جو 26ویں ترمیم لائی تھی اور جس کے تحت آئینی بینچ بنا تھا اور اس سپریم کورٹ کو آئین کے معاملات سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے، ان معاملات کو دوبارہ سے چھیڑا جائے اور اس میں سے کچھ نکالا جائے۔ مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ بات نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تو کچھ لوگ تو مشورہ دے رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس ہی بننا چاہتے ہیں، وہ شاید آئینی بینچ کا نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ فی الحال تو ممکنات میں نظر نہیں آتا۔ جب آپ عام ٹویسٹ کر کے جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا کچھ لینا چاہیں تو پھر ظاہر ہے آگے بھی تو کوئی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے ایک کام کا آغاز کیا ہے تو پھر دوسرا اسی طرح جواب دے گا۔ یہ آئین اور قانون کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کہنے کی باتیں ہیں، یہ استعمال کرنے کی باتیں۔ آئین اور قانون کو ہمارے ملک میں ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج کی سماعت رکھ لی دوبارہ سے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب معاملہ دیکھیں، معاملہ کہاں سے شروع ہوا، چھوٹا سا بتا دوں آپ کو، دوبارہ سے آپ کو ریکال کروا دوں کہ ایک کسٹم کا جو ایکٹ ہے اس پہ ایک اپیل آئی۔ صلاح الدین ایک وکیل ہیں کراچی سے، وہ لے کے آگئے، انہوں نے آگے کہا جی کہ یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ہے نا ایکٹ، اس کی آپ تشریح کر دیں۔ اب اس پہ جیسے منصور علی شاہ بیٹھ گئے، 3 رکنی بینچ بن گیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پہلے دن سوال اٹھایا، جب یہ سوال اٹھا تو ظاہر ہے کہ پھر ادھر ادھر پتہ چلا کہ یہ تو کیس تو آئینی بینچ کا ہے، تو چیف جسٹس تک بات پہنچی، تو چیف جسٹس نے آئینی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں منصور علی شاہ کو بھی بلایا۔ جسٹس منصور علی شاہ کو یہ نہیں گئے، انہوں نے خط لکھا، اب نہیں گئے، لیکن اگلے دن سماعت جب ہوئی تو اس میں کہا کہ مجھے بلایا نہیں گیا۔ پھر اس سے اگلے دن یہ مان گئے کہ ہاں میں نہیں گیا تھا۔ خیر، وہ اس کے بغیر یہ اجلاس ہو گیا اور انہوں نے وہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھیج دیا، اس لیے کہ وہ کیس ہی آئینی بینچ کا ہے۔ اچھا، اب وہ وہاں فکس ہے۔ اب اگلے دن کیس نیکسٹ ڈے جب یہ ہوا تو نیکسٹ ڈے کیس ان کے پاس لگ گیا، جو کہ ایڈیشنل رجسٹرار کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اس غلطی کی سزا اسے کل دے دی گئی اور اس ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے خلاف جو توہین عدالت ہے اس کی کارروائی شروع کر دی تھی، اور ظاہر ہے اس کی غلطی بھی تھی، وہ نکل آئی۔
اب آج پھر سماعت ہو رہی ہے، اور آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل نے آگے یہ کہا ہے کہ جناب جو توہین عدالت ہوتی ہے یہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، اسے عدلیہ کا مسئلہ نہ بنائیں، اسے ججز کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو توہین کرنے والا ہے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا، اس سے موقف نہیں مانگا اور اس کو نوٹس کر دیا توہین کا، شوکاز کر دیا اس کو۔ تیسری بات پریئر ہے بھائی، 26ویں آئینی ترمیم اب یہ کہتی ہے کہ جو عدالت کے سامنے پریئر ہوگی اس سے ہٹ کے عدالت کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی، ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یعنی کہ ایک بات کا فائدہ اٹھا کے وہ کہیں تیسری گلی میں جا کے نہیں پہنچ سکتی، کو تیسرے معاملے کو چھیڑ نہیں سکتی، لیکن وہ چل رہا ہے۔ تو یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں وہ آج اٹارنی جنرل نے اٹھائے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے ہاں دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک چکاوا ہے، یہ ایک گگلی ہے کہ یہ کہنا کہ ہو کچھ نہیں رہا، کوئی ایسی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر یہ جو امائکس آف کورٹ بنائے جا رہے ہیں، کل 2 بنائے تھے، آج 2 اور لے لیے، اور اٹارنی جنرل کے ہوتے ہوئے ایسے بندوں کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا جس پہ اٹارنی جنرل نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مثلا احسن بون صاحب کو لے لیا، وہ تو وکیلوں کے سیاستدان ہیں، عدالتوں کے سیاستدان، انہوں نے کون سی بات کرنی، کو لا شاہ کا بہت زیادہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، آئین کا خاص طور پہ آئینی معاملات کا۔ اور دوسرے خواجہ حارث ہیں، وہ تو پیور وکیل ہے، ادھر وہ میاں نواز شریف لے لے یا عمران خان لے لے، ہوا ہے، دونوں کے کیس لڑے، تو اس کو تو جو باری سائڈ نظر آئے گی وہ صرف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو، اور دوسری طرف منیر ملک اور وہ حامد خان، یہ دونوں جو ہیں یہ پٹیشنر ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور اسی معاملے میں انہوں نے امائکس بنا لیا ہے۔ تو اچھا، یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو بنا لیا جو آلریڈی اس میں پارٹی ہیں، تو وہ پھر عدالتی معاون کیسے ہوئے؟ وہ تو فریق ہیں بھئی، آلریڈی آئینی بینچ میں وہ کیس لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آپ کیس کیا ہے؟ اب جسٹس منصور علی شاہ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل آرڈر تھا، یعنی کہ ہم نے، کورٹ نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا اور آئینی کمیٹی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کیس دوسری طرف بھیج دیا، تو جوڈیشل آرڈر کے سامنے ایگزیکٹو کا آرڈر کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے، لیکن اس سے تھوڑا پیچھے بھی تو جائیں نا، آپ نے کیا بھئی؟ یہ ایکٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کا ایکٹ موجود ہے کہ ایک آئینی کمیٹی ہوگی، وہ کیسز کا تعین کرے گی، کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں کرے گا۔ ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ کوئی بھی جج کہ عدالت میں بیٹھا ہوا اس کیس کے حوالے سے کوئی کہہ دے تو وہ چیف جسٹس کر دیتا تھا، یہ روایت رہی ہے، قانون نہیں تھا۔ اب تو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عدالت کا جو کیسز کی بینچ فکسنگ، اور فکسنگ کا مطلب بینچ لگانا، اور اس میں کیسز کا لگانا جو ہے، یہ اب آئینی کمیٹی کا کام ہوگا۔ تو آپ نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی خلاف ورزی کیوں کی؟ آپ نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پہ جوڈیشل آرڈر پاس کیسے کر دیا؟ بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ نے حد پار کی ہے، جو کہ قانون ان کو پار کرنے نہیں دیتا۔ تو اس پہ اٹارنی جنرل آج بڑا ڈھیلا ڈالا ان کا موقف دیکھیں۔ یہ جو لیگل ٹیم ہے نا گورنمنٹ کی، اٹارنی جنرل ہیں اور یہ جو اعظم نظیر تارڑ ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی مروایا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کو اور پوری حکومت کو پھنسا دیا تھا کہ جی ہم ان کی ترمیم لے کے آ رہے ہیں۔ او بھائی، اس بندے سے تو پوچھ لیں، جسٹس فائز عیسیٰ سے تو پوچھ لیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا بھی چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا۔ وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے، اور بعد میں بھی نہیں مانے، وہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں۔ اب تو ریکارڈ بالکل سٹریٹ ہو گیا کہ نہ وہ بندے کی خواہش تھی، نہ وہ مانا، نہ وہ چاہتا تھا۔ آپ نے ایک درفنتنی چھوڑی اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس پہ کر کے تو سارے کا سارا کام جو ہے خراب کر دیا، اور اتنا بڑا کرائسس آیا، اور پھر اس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ اب آپ یہاں بھی آپ ایک کمزوری دکھا رہے ہیں، ایک سستی دکھا رہے ہیں، ایک کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو وہاں پہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ یہ جو امائکس لے رہے ہیں یہ نہیں ہے، ہم آپ کو امائکس دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب بھی
اٹارنی جنرل کل بھی یہ بات کھڑے ہو کے عدالت کے سامنے ببانگ دہل نہیں کہتے، جو کہ ان کا رائٹ ہے، کوئی توہین نہیں ہوتی ہے کہ جج صاحب آپ نے ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، آئینی کمیٹی نے نہیں کی، آئینی کمیٹی نے اس کے بعد اپنا کام کیا ہے، تو بات ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ٹیسٹ میچ ہوگا اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں ایک الائنس بن رہا ہے، ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے ججز کا، تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہوگا جسٹس یا آفریدی کے خلاف بھی، اور پورے جوڈیشل سسٹم کو یہ ہلا کے رکھ دے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل اٹارنی جنرل اور یہ جو وزیر قانون ہے اس پہ کیا اپنی تیاری کر کے آتے ہیں اور کیا اس پہ اپنی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ ان سے مجھے تو بہت بڑی توقع نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ لے ڈوبے گا اس گورنمنٹ کو بھی، اس نظام کو بھی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کہانی کیا ہے۔ اصل میں دیکھیں، عمران خان ادار لیک کھا کے بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف کے خلاف۔ سیاست کرنا اور بات ہے، سیاسی بنیادوں پہ آپ سیاست کریں، گیم میں نہ کریں۔ تو وہ چونکہ ادار کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہر صورت وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کہیں پھنس جائے اور اس کے بارے میں مجھے ثبوت مل جائے۔ اب انہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض، ان کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا اور بزنس ٹائکون کو یہ کہا کہ بھئی آپ نا اس نے کہیں بتایا ہوگا، انفارمیشن تو مل جاتی ہے، فیض سے مل گئی ہوگی، کہ جو نواز شریف کے بیٹے ہیں حسین نواز، یہ اپنی ایک پراپرٹی ہے 1 ہائیڈ پارک لندن میں، وہ بیچنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ خرید سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ خرید رہے ہیں۔ اچھا، تو اس نے کہا اچھا آپ خرید رہے ہیں تو آپ ایسے کرو کہ اس کی پرائس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی پرائس ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نا اس کو ڈبل پرائس پہ خریدو۔ اچھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو اتنے پیسے دے دو گے تو ایک بڑی اماؤنٹ ہوگی، تو چونکہ مجھے یقین ہے، یہ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو جتنے پیسے ہیں نا حسین نواز کی اور نواز شریف کے لندن میں، یہ سارے کے سارے منی لانڈرنگ کے، تو یہ منی لانڈرنگ کے وہ پیسے جب آپ یہ ان کو آپ دیں گے تو ان کی منی لانڈرنگ جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے کہا جی ہم آپ کی یہ پراپرٹی ہے نا اس کی یہ قیمت لگاتے ہیں۔ ایکچول قیمت جو انہوں نے بتائی تھی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ڈبل پہ آ جائیں جی۔ انہوں نے ڈبل مانگی، اب بیچنے والا تو یہی چاہتا نا کہ زیادہ سے زیادہ ملے اس کو۔ انہوں نے جو منہ مانگی اس کی قیمت تھی وہ دے دی، وہ ڈبل تھی۔ اب بھی انہوں نے قیمت ادا کی ہوگی کہ ادھر سے پی ٹی آئی کا ایک بندہ جو ہے وہ لندن سے وہ اپلیکیشن دے دیتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کو کہ جناب یہ دیکھیں، یہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اتنا بڑا سودا ہوا ہے، یہ چیک کریں، یہ تو پیسہ جو ہے یہ منی لانڈرنگ کا ہے، یہ جو جائیداد جو ہے وہ بیچی گئی ہے یہ منی لانڈرنگ سے خریدی گئی تھی۔ اچھا جی، وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی، حسین نواز کو بلایا، انہوں نے ان کو پروف دے دیے کہ یہ تو میری یہ جو پراپرٹی میں نے خریدی تھی یہ میں نے اس پیسے سے خریدی ہے جو کہ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے لندن میں، اس سے میں نے خریدی۔ جو بھی انہوں نے ثبوت دیے وہ مطمئن ہو گئے۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جس رقم سے خریدی گئی ہے ذرا اسے بھی چیک کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ چیک کیا تو وہ منی لانڈرنگ تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب پھنس کون گیا؟ دوسری پارٹی جو کہ عمران خان کی پارٹی تھی۔ تو گڑھا کس کے لیے کھودا تھا؟ نواز شریف کے لیے۔ پھنس کون گیا؟ عمران خان کی پارٹی۔ اب اس میں جب وہ منی لانڈرنگ کی نکلی تو اس بزنس ٹائکون نے کہا، عمران خان سے شکایت کی کہ جناب آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، حسب وعدہ جب میں نے جو کہا ہے آپ کو پشاور میں اور ادھر ادھر بھی آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے اور ادھر زمینیں شمینیں آپ کو دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو کور کر لیتا ہوں۔ انہوں نے اس وقت تک وہ حکومت میں آ چکے تھے، تو انہوں نے بیرسٹر شہزاد اکبر کو بھیجا کہ اس معاملے کو جا کے آپ دیکھو۔ بیرسٹر شہزاد اکبر گئے، انہوں نے جا کے پھرتیاں دکھائیں اور وہ اپنی سمارٹنیس کے تحت انہوں نے جا کے این سی اے سے ملاقات کی۔ اب وہ کیا تھا؟ بیرسٹر شہزاد اکبر گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ۔ انہوں نے جا کے کہا، اب اصولی طور پہ انہوں نے آفر کی تھی این سی اے نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے، کہ یہ جو 500 ملین پاؤنڈ، ایک 190 آ رہا ہے نا، یہ اس وقت رقم تھی 500 ملین پاؤنڈ، یہ حکومت پاکستان اگر کیس کرے تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، یہ بہت بڑی رقم ہے، ہم نے پکڑ لی ہے، آپ کو مل جائے گی۔
تو بیرسٹر شہزاد اکبر نے جا کے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ یہ جو جن کے ساتھ جن کی رقم پکڑی گئی ہے نا، آپ انہی سے بات کر لیں، اور یہ جو 190 ہے نا، 190 پاؤنڈ جو ہے وہ اس میں آپ یہ جتنی جو رقم ادا ہوئی ہے وہ پکڑی ہے نا آپ نے، باقی کو رہنے دیں، ابھی باقی پہ تو آپ تحقیقات میں گئے نہیں ہیں، تو ٹوٹل رقم آئی ہے۔ تو یہ جو رقم ہے یہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ ان سے معاملہ طے کر لیں گے، ایک بزنس مین ہے تو اس کی ایک ظاہر ہے کہ پرائیویسی ہے اور اس کا بزنس کا معاملہ ہے، تو ہم نہیں چاہتے۔ اب جب حکومت جو جس کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیس کریں گے، پروسیس ہوگا اور اس میں آپ کو رقم ملے گی، وہ خود ہی کہہ رہی ہو کہ آپ اس سے معاملہ طے کر لیں، تو ان کو کیا اعتراض تھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک ایگریمنٹ کروا دیا، بیرسٹر شہزاد اکبر یعنی کہ حکومت پاکستان کے نمائندے نے بیچ میں بیٹھ کے بزنس ٹائکون اور این سی اے کا، اب وہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا جی رقم واپس جانی ہے، اب آپ اکاؤنٹ نمبر دیں، انہوں نے اکاؤنٹ نمبر وہی دے دیا جس میں وہ واپس بیسیکلی ملک ریاض کے پاس ہی جانی تھی، تو باقی کہانی آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ ہوا اصل میں کہ یہ جو پھنس گئے وہاں پہ، وہ نواز شریف کو پھنساتے پھنساتے وہ پھنس گئے، اور عمران خان نے ادھر کہا کہ ہم اس کو لیگل کور دیتے ہیں، اور کیبنٹ سے اپروول لے لی اس ساری ڈیل کی، اور جو کیبنٹ سے اپروول ہے پہلے اجلاس میں تو اس پہ منسٹرز اٹھ کے بول پڑے، لیکن دوسرے اجلاس میں پھر عمران خان نے وہاں پہ اپنا دبنگ لہجہ جو ہے جس پہ بڑا فخر کرتے ہیں لوگ، موٹی آواز بھاری آواز میں سب کو کہا، تو سب نے پھر سائن کر دیے، تو وہ بند لفافے پہ ہی سائن ہوئے بہرحال۔ تو یہ ہوا ہے دراصل، یہ ہے اس کی ٹوٹل کہانی۔ پھنسانے چلے تھے نواز شریف کو اور پھنس خود گئے، اور اس کے نتیجے میں جو لیا وہ تو سب آ گیا سامنے، ظاہر ہے اتنی بڑی اتنی موٹی رقم، تو کہا ہوگا نا یار اتنا پیسہ تمہیں بچا کے دیا ہے، تمہارا واپس آیا ہے، تمہارے پاس آ گیا، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ پراپرٹی بھی آ گئی، پیسہ بھی پاس آ گیا، تو باقی آپ کو سہولتیں اور بھی انہوں نے، ظاہر ہے پشاور میں ادھر ادھر بہت سے اعلانات ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو وہ بھی دی ہوں گی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں لیا ہوگا؟ لیا کیا ہوگا؟ لیا ہے، وہ سب سامنے آ گیا۔ تو یہ تھی کہانی، اور انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کل، اور اس سے آگے بہت سی چیزیں۔